بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فرحان اسلامک اسٹوڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے اس درس فقہ میں ہم چند اہم مسائل سیکھیں گے۔ آج کے ضروری مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کے جسم میں یا کپڑے میں یا منہ میں کوئی بدبو ہو تو جب تک اس کو دور نہ کر لیا جائے، صاف نہ کر لیا جائے، تو مسجد میں جانا حرام ہے اور نماز میں داخل ہونا منع ہے۔ اسی طرح جو احباب حقہ پیتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں تو ان کو اس چیز کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جس سے بدبو آتی ہو، مثلا مٹی کا تیل ہے، کچا لہسن ہے، پیاز ہے، غرض مسجد کو ہر گھن اور بدبو کی چیز سے بچانا واجب ہے۔ اگر مسجد میں جوتے بھی رکھنے ہوں تو ان کو بھی جھاڑ کر مسجد کے اندر رکھیں، حفاظت کے غرض سے، جس طرح بعض احباب رکھتے ہیں کہ باہر خطرہ ہوتا ہے چوری ہونے کا۔ یہ بھی ایک ہمارا ایک المیہ ہے کہ مسجد میں جوتے محفوظ نہیں ہوتے، تو ان کو اندر مسجد کے اندر جا کے رکھتے ہیں تو ان کو بھی پہلے جھاڑ لینا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ مٹی یا کوئی گندی چیز مسجد میں نہ چلی جائے۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بے موقع یا کسی دوسری غرض میں ہم مسجد کے علاوہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلا مسجد کے لوٹے ہیں تو ان میں پانی بھر کر نہیں لے جا سکتے۔ مسجد کی چٹائیاں ہیں، دریاں ہیں، صفیں ہیں، ان کو اپنے گھر یا کسی اور جگہ پہ بچھانا یا کسی اور مصرف میں لانا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض احباب محافل کے لیے یا کلخانیوں کے لیے، اشارہ ثواب کی محافل ہوتے ہیں ان میں، یا جلسے وغیرہ کے لیے مسجد کی صفیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ جائز بالکل نہیں ہے۔ ان کا مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اگر مسجد کا تالاب وغیرہ ہو یا کنواں ہو تو اس مسجد کے کنویں کا جو ڈول ہے، رسی ہے، اس کو لے جانا، یا گھر کے لیے اسے پانی بھر کے لے جانا، یا مسجد کے نلکے یا ٹینکی سے یا گھڑے یا مٹکے میں بھرا ہوا جو پانی ہے اس کو گھر لے جانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے یا جامع مسجد میں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور جو اکثر احباب کے ذہن میں ایک خلش ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اگرچہ محلے کی مسجد میں جماعت تھوڑی بھی ہو، افراد کم بھی آتے ہوں، اور جامع مسجد میں جماعت زیادہ ہوتی ہو، پھر بھی محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں جماعت نہیں ہوئی تو تنہا جائے، اذان و اقامت کہے اور نماز پڑھے تو بھی یہ جامع مسجد کی جماعت سے افضل ہے۔ ہاں، اگر محلہ کی مسجد کے امام میں کوئی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا شرعاً منع ہوتا ہے تو یہ مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد کو جائے اور وہ مسجد اختیار کرے جس کا امام امامت کی شرائط کا جامع ہو اور دیندار متقی ہو۔ مسجد میں دوبارہ جماعت کرنا، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی وضاحت کرتا جاؤں کہ جو مسجدیں عام روڈ یا سڑکوں کے اشارہ عام کے ساتھ ہوتی ہیں، وہاں اکثر مسافر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، یعنی اس کے نمازی مقرر نہ ہوں، تو ایسی مسجد میں اگرچہ اذان و اقامت کے ساتھ ایک جماعت ہو بھی چکی ہو تو اس کے بعد پھر اذان کہنا اور اقامت کہنا اور جماعت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہی افضل ہے کہ جو گروہ آئے وہ اپنی اذان کہے، اقامت کہے اور جماعت قائم کرے۔ یہی حکم ریلوے اسٹیشن کی مسجد کا ہے
سرائے کی جو مساجد ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے، اور جو محلہ کی مسجد ہوتی ہے جس کے لیے امام مقرر ہوتا ہے، اور امام محلہ نے اذان و اقامت کے ساتھ بطریق سنت جماعت کرا لی ہو تو نئی اذان و اقامت کے ساتھ پہلی حیت پر پہلی صورت پر دوبارہ جماعت قائم کرنا مکروہ ہے۔ اگر پہلی جماعت بغیر اذان ہوئی یا آہستہ اذان ہوئی یا کوئی مسافر لوگ آئے اور انہوں نے جماعت قائم کی تو پھر اہل محلہ آئے تو اب وہ دوبارہ جماعت کر سکتے ہیں، اور یہ جماعت ثانیہ نہیں ہوگی۔ اگر دوسری جماعت کرنی بھی ہو مسجد میں تو اس کی حیت تبدیل کر لیں، صورت تبدیل کر لیں، اور اس کے لیے یہ کر لیں کہ اس کے لیے اذان نہ کہیں، اقامت نہ کہیں، اور جہاں پہ پہلی جماعت کا امام کھڑا ہوا تھا اس سے ہٹ کر دائیں یا بائیں یا اس صف سے پچھلی صف میں دوسری جماعت کا امام کھڑا ہو کے جماعت کرائے تو یہ درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔